اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا دعاؤں کے ساتھ، اور احادیث میں موجود ہیں وہ دعائیں، کون کون سی دعائیں دیں۔ آج اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وہ دعائیں بیٹی کو دیا کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو رخصت کیا، ساتھ میں 3 چیزیں دیں، ایک مشکیزہ، ایک چادر اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا۔ یہ 3 چیزیں رسول اللہ نے رخصت کرتے ہوئے دی۔ آپ ان 3 چیزوں کے مجموعے کو، سامان کو کیا نام دیں گے؟ ہیں کیا نام دیں گے؟ یہاں رک کے جو ہے وہ میں ایک بات عرض کر دوں، یا بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں بڑا 2 نظریات پائے جاتے ہیں، دونوں ہی بڑے ایکسٹریم ہیں اور دونوں ہی بڑے غلط ہیں۔ ایک نظریہ کیا ہے؟ لسٹ دے دی جاتی ہے، فریج سے لے کے گاڑی تک، یہ سامان لائے گی تو یہاں بسے گی۔ اللہ کی قسم یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، مجھ سے بڑے تجربہ رکھنے والے ہیں، کئی واقعات انہوں نے دیکھے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھے ہیں۔ شادی کے 3-4 ماہ بعد بیٹی کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، بہو کو جاؤ یہ سامان لے کے آؤ تو آگے بسو گی، ورنہ نہیں بسو گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اس قدر ایکسٹریم رویہ کہ دنیا کے نشے میں دھت ہیں۔ یہ سرحد پر ہندوؤں کی رسم ہے، کیونکہ وہ وراثت نہیں دیتے، اس لیے پھر وہ شادی کے وقت 4 ٹکے دے دیتے ہیں، ساری عمر کے لیے ہماری جان چھوڑو، یہ ان کی رسم ہے۔ اور دوسرا رویہ جو اس کے بھی بالکل الٹ ہے اور اس سے بھی خطرناک ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہیز ایک لعنت ہے۔ میرے گھر میں جہیز ہے، میں نے آگ لگا دینی۔ بھائی کیوں آگ لگا دینی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سامان کو آگ لگا دی تھی۔ وہ باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے دے رہا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو پوچھنے والے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہیز کا مطالبہ کرنا جرم ہے اور گناہ ہے، لیکن اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے دے رہا ہے، آپ قبول کیجیے، آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو، چاہے اس وقت کے حساب سے یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں لیکن کچھ چیزیں دیں رخصت کرتے ہوئے۔